آج کا ہمارا ٹاپک ہے عہد وسطیٰ ہند آریائی، جو 1500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا دور ہے۔ اسے ہم لوگ جانتے ہیں اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے، یعنی مدھیہ کال، میڈیول پیریڈ۔ اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو عہد کا مطلب ہوتا ہے دور یا کال، اور وسطیٰ کا مطلب ہوتا ہے مدھیہ، اور ہند آریائی ایک خاندان ہے۔ اسی کو ہم جاننے کے لیے عہد وسطیٰ ہند آریائی کو پڑھتے ہیں، اور اس کا وقت ہوتا ہے 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا۔ تقریباً 1500 سال کا وقت ہے جو ہمارا میڈیول پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہاں نوٹ کر کے لکھے گا کہ ان تینوں کال میں، یعنی قدیم، عہد وسطیٰ اور جدید، ان تینوں میں سب سے لمبا پیریڈ جو ہے، سب سے لمبا ٹائم پیریڈ عہد وسطیٰ یعنی میڈیول پیریڈ کا ہی ہے۔ عہد وسطیٰ کے جو 1500 سال ہیں ان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں پہلی پراکرت کا دور، جو 500 قبل مسیح سے 100 عیسوی تک ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں 1 عیسوی تک ہے۔ دوسرا ہے دوسری پراکرت کا دور، جو 100 عیسوی سے 500 عیسوی تک کا ہے۔ تیسری پراکرت کا دور 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کا ہے۔ اب یہاں پر جو تیسری پراکرت ہے اسی کو کہتے ہیں اپبھرنش کا دور، اور اپبھرنش سے ہی شورسینی اپبھرنش نکلتی ہے۔ آگے ہے عہد وسطیٰ میڈیول پیریڈ، جو شروع ہوتا ہے وہ 712 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، اور جب محمد بن قاسم سندھ کے راستے سے ہندوستان آیا تھا، مطلب 712 عیسوی میں ہی محمد بن قاسم سندھ کے راستے سے ہندوستان آیا تھا، اور کہا جاتا ہے یہی پہلا مسلمان تھا جو سندھ کے راستے سے ہندوستان آیا تھا۔ تو اسی کے دور سے، یعنی 712 عیسوی سے 1857 عیسوی، یعنی بہادر شاہ ظفر کے دور تک کو جانتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ اورنگزیب جب تک بادشاہ تھا تب تک ہی میڈیول پیریڈ کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک اورنگزیب بادشاہ تھا تب تک کا ہی میڈیول پیریڈ تھا، یعنی عہد وسطیٰ کا دور تھا، ہند آریائی عہد وسطیٰ کا دور تھا۔ زبان کے لحاظ سے پراکرت دور یا عہد وسطیٰ ہند آریائی دور، زبان کے لحاظ سے پراکرت دور یا عہد وسطیٰ ہند آریائی دور پہلا ہوتا ہے پہلی پراکرت کا دور۔ اب ہم پڑھیں گے پہلی پراکرت کا دور، جو 500 قبل مسیح سے 100 عیسوی تک کا ہے۔ یہی نوٹ کیجیے گا، کہیں کہیں یہ والا دور 500 عیسوی سے لے کر 1 عیسوی تک بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایگزامنر کے کوشچن پوچھنے پر، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آپشن پر، یہ آپشن میں کیا دیا ہے، 100 عیسوی ہے یا 1 عیسوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے پراکرت کا مطلب ہوتا ہے پراکرتی، جو چیز ہمیں قدرت سے ملی ہو، جیسے ہوا، پانی، جو بھی چیزیں ہمیں نیچرلی ملی ہیں، قدرت سے ملی ہیں، یہ ساری چیزیں فطری ہیں، یہ ساری چیزیں فطری ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ اسے کہتے ہیں فطری زبان۔ فطری زبان کا مطلب ہوتا ہے جیسے چیزیں ایک دم ہو جانا، کوئی چیز کا ایک دم ہو جانا، نیچرل طور پہ ہو جانا، اور یہ زبان بھی ایک دم نیچرل پیدا ہوئی، اور ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ سنسکرت میں اصول اور آداب قائم کر دیے گئے، اور نچلے طبقے کے لوگوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ سنسکرت زبان کا استعمال نہ کریں۔ تو انہی لوگوں نے ایک ٹکسالی زبان سے ایک نئی زبان پیدا کی جسے ہم لوگ بولتے ہیں پراکرت، اور اسی پراکرت زبان کو فروغ دینے میں دو لوگوں کی بہت اہم شرکت رہی ہے اس میں، یعنی ان کی کافی حصہ داری رہی ہے اس میں، اور وہ ہیں مہاویر سوامی اور دوسرے ہیں گوتم بدھ، کیونکہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اسی ٹائم پیریڈ کے ارد گرد گھومتا ہے، اور انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے ان دونوں زبانوں کا ہی استعمال کیا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے مذہب کو اسی زبان میں لوگوں تک پہنچایا، اور جب یہ زبان لوگوں تک پہنچی اور یہ زبان عوام کے بیچ میں پہنچی تو یہ مقبول ہونے لگی، یعنی فیمس ہونے لگی کیونکہ جب کوئی نئی زبان ملتی ہے اور نئی زبان سے عوام کے لوگ کچھ استفادہ حاصل کرتے ہیں، کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس سے جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان کے جو جذبات ہیں وہ ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں۔ اسی لیے جو پہلی پراکرت ہے اس میں جو ادب لکھا گیا ہے، جیسے ونے پٹک، تری پٹک، ستو پٹک، یہ سارے دھرموں کے گرنتھ ہیں، اور یہ پہلی پراکرت میں لکھے گئے، اور جب زبان ادبی روپ میں آئی تو اسے ہم لٹریچر بولتے ہیں، اور جس زبان میں کوئی ادب لکھا گیا اسے کہتے ہیں ادبی۔ تو پہلی پراکرت جو زبان تھی اس کا جو ادبی روپ تھا وہ پالی تھا، یعنی کہ پالی زبان میں ان کی کتابیں لکھی گئیں، اور جب پہلی پراکرت عوام کے بیچ مقبول ہونے لگی تو اسے نام دیا گیا پالی، حالانکہ پالی زبان پہلے سے بھی تھا۔
حالانکہ پہلی زبان پہلے سے بھی تھی اور اس کا قدیم نام ماگدھی تھا، اسی لیے جب یہ پالی زبان ادب میں آئی اور اس کا پرانا نام ہم نے ماگدھی پڑھا تو اسے دوسرا نام دیا گیا جو ہے ابتدائی پراکرت یا پہلی پراکرت۔ اور پہلی پراکرت کے جو نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں اشوک کے گرنتھ میں یا اشوک کے لاٹ میں یا اشوک کے استمبھوں میں۔ اسی سے ہمیں پالی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور پالی پہلی پراکرت کی زبان ہے۔ یا نوٹ کر کے لکھیے، کلنگ کی راجدھانی ہے توسلی اور توسلی ساؤتھ انڈیا کی نچلی طرف ہے، نیچے کی طرف ہے مطلب۔ پالی بودھ دھرم کی یا بدھ دھرم کی بنیادی زبان ہے۔ اس دھرم کا جتنا بھی کلچر ہے وہ سارا پالی زبان میں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے دوسری پراکرت۔ دوسری پراکرت کا دور کہاں سے کہاں تک ہے؟ 100 عیسوی سے لے کر 500 عیسوی تک۔ جب دوسری پراکرت لوگوں کے سامنے آئی تو اسے اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کر لیا اور یہ علاقائی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلی ہوئی وہ مہاراشٹر یعنی جنوب یا دکن کا علاقہ، دوسری ہوئی مگدھی، تیسری شور سینی جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو متھرا کا علاقہ ہے، چوتھی ارد مگدھی اور پانچویں پشاچی۔ اب جو یہ پہلی زبان ہے مہاراشٹری جنوب یا دکن کا علاقہ، اس وقت مہاراشٹر جنوب میں تھا۔ دوسری ہے شور سینی متھرا، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کا علاقہ متھرا کا تھا اور اسی متھرا سے چل کر ہمارے سامنے تیسرے دور میں ایک زبان آئے گی جسے ہم لوگ جانتے ہیں شور سینی اپبھرنش کے نام سے۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ اسی کا ہی براہ راست اردو سے تعلق ہے۔ ہم پڑھی اردو کی تاریخ رہے ہیں تو اس کا براہ راست اردو سے تعلق ہے، تو یہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا ہے مگدھی، مشرقی ہندوستان، اس کا علاقہ آتا ہے مشرقی ہندوستان کا۔ چوتھا ہے ارد مگدھی، مشرقی اتر پردیش یا مشرقی یوپی، اس کا علاقہ آتا ہے مشرقی یوپی کا۔ پشاچی، کشمیر اور پنجاب۔ پشاچی کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو بھوت ہوتے ہیں یا پشاچی بھوت پریتوں والی زبان تھی، اور یہ وہ علاقہ کشمیر اور پنجاب کا علاقہ تھا۔ اور یہ جو پنجاب ہے یہ شروع سے ہی ایک ایسی جگہ پر رہا ہے جہاں پر ودیشوں کا یا باہری لوگوں کا یا بیرونی لوگوں کا آگمن رہا ہے۔ ہندوستان میں آنے کی جو جگہ تھی وہ پنجاب ہی تھی، اسی لیے جب محمد بن قاسم آئے تو وہ سندھ پنجاب کے راستے سے ہی ہندوستان آئے۔ اسی لیے محمود شیرانی نے اور سید سلیمان ندوی نے اردو کے آغاز اور ارتقاء میں جو اپنے نظریات پیش کیے ہیں، تو ایک نے پنجاب سے بتایا ہے اردو کا آغاز اور دوسرے نے سندھ سے بتایا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے سندھ سے بتایا ہے اور سید سلیمان ندوی نے پنجاب سے بتایا ہے۔ اور ان دونوں کی کتابیں ہیں پنجاب میں اردو جو 1928 میں لکھی گئی، جس کے مصنف ہیں حافظ محمود شیرانی، اور سید سلیمان ندوی کی تصنیف نقوش سلیمانی جو 1939 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ کیونکہ پنجابی میں اور اردو میں تقریباً 60% ایسی چیزیں ہیں جو یکساں ہیں، جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تیسری پراکرت کا دور اپبھرنش یا تیسری اپبھرنش، اس کا ٹائم ہے 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کا۔ اپبھرنش کا مطلب ہی ہوتا ہے بگڑی ہوئی زبان۔ جب دھیرے دھیرے زبانیں اور آگے جانے لگیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر پہلے سے ہی کوئی زبان ہوگی، جیسے سنسکرت سے پراکرت آئی، پراکرت سے پھر علاقوں میں تقسیم ہوئی، اور اب جب یہ دوسری زبان میں جا کر ملی تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ بگڑ گئی، اور یہیں سے تیسرا دور شروع ہوا پراکرت کا دور، اور اسے ہم نے کہا اپبھرنش، اور اپبھرنش کے معنی ہی بگڑی ہوئی زبان کے ہوتے ہیں۔ اور یہ دور ہوتا ہے 500 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک۔ اور اگر ہم اسے تاریخ کے پس منظر سے دیکھیں تو یہی جو سب سے آخری بادشاہ تھا یا جو آخری سلطان تھا اس کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور وہ ہے ہرش وردھن۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ آخری ہندو سمراٹ تھا جس نے ہندوستان پر شاسن کیا تھا، اس کے پاس اپنی سطح تھی، اور اسی کی موت کے بعد 712 عیسوی میں آتا ہے محمد بن قاسم، اور یہی والا پیریڈ ہوتا ہے وہ 500 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک کا۔ اسی لیے جب اپبھرنش کا دور شروع ہوا 500 سے لے کر 1000 عیسوی تک تو یہ اپبھرنش زبان کہلائی، کیونکہ اس میں پراکرت، سنسکرت، تمل، تیلگو ساری زبانیں آ گئیں تو یہ زبان بگڑ گئی، بگڑی ہوئی زبان کہلائی پھر یہ۔ اسی لیے اپبھرنش کو بگڑی ہوئی زبان کہتے ہیں، اور جب یہ بگڑی تو اس کے الگ الگ علاقے بھی طے کر دیے گئے، اور اپبھرنش کا جو دور شروع ہوا اور اس کا جو سب سے اہم زبان آئی وہ آئی شور سینی اپبھرنش، اور اس کا علاقہ متھرا تھا،
اور شور سینی علاقہ بھی متھرا میں تھا۔ جب یہ متھرا میں آئی تو وہاں بھی الگ الگ علاقے طے کر دیے گئے۔ متھرا میں 4 بولیاں شور سینی اپبھرنش کے علاقے میں بولی گئیں اور یہیں سے اردو کا آغاز یا بنیاد شروع ہوئی، کیونکہ شور سینی اپبھرنش میں ہمیں ایک بولی ملی جسے ہم کہتے ہیں کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی۔ کھڑی بولی کا دوسرا نام ہی ہندوستانی ہے۔ تان کا مطلب ہوتا ہے جگہ اور ہندو سے ہوا ہندوؤں کے رہنے کی جگہ۔ ہم نے اس طرح ہندوستانی مطلب ہندوؤں کے رہنے کی جگہ۔ اور ہم نے کل ایک بات پڑھی تھی جیسے ہندو، سندھو اور اندو، کیونکہ کچھ لوگ گریک والے ہوتے ہیں ان سے ہا نہیں بولا جاتا، وہ سا بولتے ہیں، اور جو فارسی والے ہوتے ہیں وہ سا کو ہا بولتے ہیں۔ گریک والے یعنی یونانی۔ اور ہمارے دیش میں جو سب سے پہلے آیا تھا اور ہمارے دیش میں جو شخص سب سے پہلے آیا ہے وہ ایک یونانی تھا جس کا نام تھا دا الیگزینڈر۔ تو اس سے ہندو نہیں نکلا، اس سے سندھو نکلا، اور فارسی والوں سے سا نہیں کہا گیا، ان سے ہا کہا گیا، اس سے بن گیا وہ ہندو۔ اسی لیے ہم نے اس کو ہندوستان کہا، یعنی کہ ہندوؤں کی جگہ۔ اگر ہم اس کا سندھی وچھید کریں تو وہ ہندو سے ہندوستان یا ہندوؤں کی رہنے کی جگہ۔ اب ہے پہلا شور سینی اپبھرنش، جو 4 بولیوں میں اس کو بانٹا گیا۔ شور سینی اپبھرنش اس میں آتے ہیں کھڑی بولی یا ہندوستانی، دوسری راجستھانی، تیسری پنجابی، چوتھی گجراتی یا پہاڑی۔ یہ 4 بولیاں ہمارے لیے اس لیے اہم ہیں کیونکہ اس میں کھڑی بولی آتی ہے اور یہی آگے چل کر ہمیں اردو کی زبان ملتی ہے۔ یہ 4 بولیاں ہمارے لیے اہم ہیں۔ یہ کھڑی بولی آگے چل کر جدید ہند آریہ میں مغربی ہند کی بنتی ہے اور یہ دور چلا جاتا ہے پھر جدید ہند آریائی میں۔ دوسرا ہے ماگدھی اپبھرنش۔ اس کا علاقہ مشرقی ہندوستان یعنی بنگال کے آس پاس کا علاقہ ہو گیا، جیسے بنگال ہو گیا، آسام یا آسامی اور اڑیا۔ یہ تینوں علاقے ماگدھی اپبھرنش کے علاقے کہلائے اور اسی لیے ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیا کو بتایا ہے۔ تیسری ہوتی ہے اردھ ماگدھی اپبھرنش۔ اس کا علاقہ مشرقی اتر پردیش یعنی بہار سے الہ آباد تک کا علاقہ ہے۔ اس میں 3 اہم زبانیں آتی ہیں جیسے اودھی، چھتیس گڑھی اور بھوجپوری، کیونکہ بہار میں بھوجپوری ہی چلتی ہے تو یہ اردھ ماگدھی میں آتی ہے۔ چوتھا ہے مہاراشٹری۔ اس میں بس ایک ہی زبان آتی ہے اور وہ ہے مراٹھی، اور مہاراشٹر کے آس پاس کا علاقہ ہے اور مراٹھی موسیقی کی زبان ہے یعنی سنگیت کی زبان ہے۔ 5واں ہے پراچڈ اور کیکئی اپبھرنش۔ یہ شور سینی اپبھرنش کا آخری دور ہے جسے پراچڈ اور کیکئی اپبھرنش کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سندھ کا علاقہ ہے۔ اسے ہم نے پراکرت دور میں پشاچی کے نام سے پڑھا تھا اور یہاں اپبھرنش کے دور اسے ہم پراچڈ یا کیکئی کے نام سے پڑھتے ہیں، لیکن زبان وہی ہے جو سندھ میں اور پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ پشاچی میں ہم نے پنجابی کی بات کہی تھی اور یہاں شور سینی اپبھرنش میں یا کیکئی کے پارٹ میں اس کا نام کر دیتے ہیں لہندہ۔ یہ بھی پنجابی کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم جدید ہند آریائی پڑھیں گے تب پڑھیں گے کہ لہندہ جو ہے وہ پنجاب میں کس جگہ بولی جاتی ہے اور پنجابی یا سندھی کس علاقے میں بولی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا دوسرا دور کمپلیٹ ہوتا ہے عہد وسطی ہند آریائی، جو 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک تھا۔ آگے ہمیں پڑھنا ہے جدید ہند آریائی دور۔